الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه باز از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ صفر شریف کا مہینہ شروع ہے اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ہم نے مسلسل 4 جمعے واقعہ کربلا کے حوالے سے ذکر ہمارا چل رہا تھا۔ آج کا ہمارا عنوان امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بے شمار کرامات ہیں اور آپ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے زندگی کیسے بسر کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو 2 سال اپنے دادا امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ مشرق کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سایہ، آپ کی شفقت، آپ کے زیر نگرانی 2 سال آپ کی پرورش ہوئی، اور آپ ہی وہ خوش نصیب ہستی ہیں جن کو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تایا جان 10 سال آپ ان کے زیر سایہ رہے۔ آپ کی شفقت، آپ کی پیار، آپ نے تربیت فرمائی۔ اور امام سجاد اپنے والد گرامی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زیر سایہ جب کربلا میں آپ موجود تھے نا تو آپ کی عمر 23 سال تھی کہ سن 61 کو واقع کربلا ہوا اور 38 ہجری کو آپ کی ولادت ہے، آپ کی پیدائش ہے، تو آپ کی عمر مبارک اس حساب سے 23 سال کربلا میں جو ہے کہ وہ بنتی ہے۔ باقی ہر بندے کا لکھنے کا اپنا سٹائل ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھی ہے عمر، تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کسی نے تھوڑی عمر لکھ دی ہے یا زیادہ لکھ دی ہے۔ لیکن آپ کے والد گرامی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال آپ کو اپنے والد گرامی کا سایہ، آپ کی شفقت، آپ کا پیار نصیب ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد اگر میں ایک چیز کا ذکر کروں تو یہ شاید وقت بہت تھوڑا ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ بات کروں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زین العابدین کا مطلب یہ ہے کہ عبادت گزار لوگوں کی زینت، جو عبادت گار ہوتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے، کہ اتنی عبادت آپ کرتے تھے کہ آپ کا لقب پڑ گیا زین العابدین۔
کہ عبادت گزاروں کی زینت، امام سجاد کہ آپ کثرت کے ساتھ اتنے سجدے کرتے تھے کہ آپ کا لقب پڑ گیا سجاد، ورنہ آپ کی کنیت جو ہے کہ وہ ابو حسن ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم، نام تو آپ کا علی ہے نا، آپ کا نام علی ہے۔ جب یزیدی کربلا کے بعد قافلہ جا رہا تھا اور ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ کہتی ہے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی، یا اگر اولاد ہوتی بھی تھی تو اولاد میری زندہ نہیں رہتی تھی، تو میں نے منت مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو اس کا نام میں علی اور حسین کی نسبت کے ساتھ رکھوں گی۔ اچھا، امام سجاد، اب قافلہ یہ جا رہا ہے، لکھنے والے نے یہ لکھا کہ یزیدی آپ کا مذاق بناتے رہے، ہر مقام پہ مذاق اڑاتے رہے۔ اس عورت کا جب بیٹا بیمار ہوا تو وہ اس تلاش میں نکلی کہ مجھے کوئی طبیب مل جائے، کوئی ڈاکٹر مل جائے۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے، وہ قریب آئی، اس نے کہا کہ قافلے کے اندر اگر کوئی طبیب ہے تو میرا بیٹا بیمار ہے بڑا سخت، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا علاج کر دے۔ تو یزیدیوں نے ایک طنز کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ طبیب ہیں۔ وہ عورت جب آپ کے پاس حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا ہمشیرہ چلو چلتے ہیں، آپ کے بیٹے کا علاج کرتے ہیں۔ اس کا بیٹا کوئی اتنا دور بھی نہیں تھا، تھوڑا ہی فاصلہ تھا۔ آپ جب اس عورت کے ساتھ چل پڑے، تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ آگے اس کی بیٹی آ گئی۔ اس نے کہا اماں طبیب کو واپس کر دو، طبیب کو واپس بھیج دو، جو بھائی ہے وہ وصال فرما گیا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو عورت کہنے لگی کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ، آپ واپس چلے جائیں، میں جس بیٹے کے لیے آپ کو لے کے جا رہی تھی وہ میرا بیٹا تو فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ دنیا کے اور طبیب ہیں جو زندوں کا علاج کرتے ہیں، میں علی کا پوتا، میں حسین کا بیٹا علی، میں زندوں کا علاج نہیں، آج میں مردوں کا علاج کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غوث اعظم تو قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے زندہ کیے۔ یہ تو کوئی اتنی حیرت والی بات ہی نہیں ہے کہ آپ نے وہ کشتی والا واقعہ آپ نے سنا کہ 12 سال گزر گئے تھے وہ براتی، یہ آپ کی آل اولاد ہے۔ امام صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی آل اولاد ہے۔ داتا علی حجویری، خواجہ غریب نواز، یہ اولاد ہے آپ کی۔ آپ ان کی کرامات کو پڑھیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ کی اولاد کا یہ مقام ہے تو آپ کا مقام کیا ہوگا۔ آپ وہاں گئے، میت پڑی ہوئی ہے نوجوان کی، وہ لڑکا لیٹا ہوا ہے، اوپر چادر ہے سفید، آپ وہاں کھڑے ہو کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ کے ہاتھ مبارک چہرے پر نہیں آئے تھے کہ وہ نوجوان زندہ ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب بتاؤ مجھے کہ یہ بیمار کیسے ہوا۔ اب وہ عورت کہتی ہے حضور بس میں نے اس طرح منت مانگی، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس کے دل میں آرزو تھی کہ میں مدینہ منورہ حاضری دوں گا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کروں گا۔ اب یہ عشق و مستی کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا اتقوا فراستً فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن وہ اللہ کا جو دیا نور ہوتا ہے نا اس سے دیکھ لیتا ہے۔ تو وہ کیسے دیکھتا ہے؟ یہ آپ نے کئی بار سنا، آگے کئی عنوان آئیں گے انشاءاللہ۔ کہنے لگی کہ حضور بس تیاری ہی کرتا رہا کہ مدینہ منورہ حاضری دوں گا لیکن نہ جا سکا، تو یہ بیمار ہو گیا۔ جب محرم شریف شروع ہوا نا
اس کے بخار میں شدت آ گئی، اور 10 محرم کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب میں نے مدینے میں جا کے کیا کرنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے میں جا کے کیا کرنا ہے۔ اب آپ ساری حقیقت کو سمجھ رہے تھے، لیکن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے اس نوجوان کو زندہ کر دیا۔ صرف ایک کرامت اور میں آپ کی عرض کر کے آگے چلتا ہوں، جو واقع کربلا کے بعد ہے، دمشق کے اندر ہے، کہ ایک دمشق کا مانا ہوا شکاری، اتنا مانا ہوا شکاری تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے زندگی میں تیر مارا ہو اور ہوا کے اندر پرندہ پرواز کر رہا ہو، پرندہ ہائٹ پہ اڑ رہا ہو اور اس نے نشانہ باندھا ہو اور اس کا نشانہ زندگی میں کبھی خطا نہیں گیا۔ لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ ایک ہرنی آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، حضور یہ دمشق کا مانا ہوا شکاری ہے، اگر میں اس کا شکار ہو گئی تو میرے 2 بچے ہیں، وہ میرا دودھ پیتے ہیں، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، آپ میرے لیے دعا کرو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ اپنے چہرہ مبارک پہ پھیر دیے، فرمایا جا، اب شکاری کا کوئی تیر تیرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ آپ کو اجازت ہے سبحان اللہ کہنے کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہے، 5واں جمعہ ہے، 5 دن پاک کے نسبت سے 5 جمعے چلو پورے ہو گئے، اہل بیت کا ذکر سن کے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ اہل بیت کی بات آئے، 5 دن پاک کی بات آئے تو ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے، نہیں، جب بھی اہل بیت کا نام آتا ہے، 5 دن پاک کا نام آتا ہے، ازواج محترات کا نام آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا نام آتا ہے، اولیاء اللہ کا نام آتا ہے، تابعین کا نام آتا ہے، تو ہمارا چہرہ ایسے کھل جاتا ہے جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا، اب شکاری کا کوئی تیر تیرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ شکاری نے ایک تیر مارا، خطا گیا، دوسرا مارا، خطا گیا، تیسرا مارا، خطا گیا۔ اب بتاؤ کہ جس بندے کا زندگی میں نشانہ خطا نہ ہوا ہو، اس نے ٹوٹل 22 تیر مارے، لیکن 22 کے 22 تیر ہرنی کو نہیں لگتے، خطا جاتے۔ حیران ہے، اور سامنے دیکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جان پہچان کوئی نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ قریب آیا تو کہتا ہے، حضور آج ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زندگی کے اندر ہوا کے اندر پرندہ پرواز کر رہا ہو تو میں نے نشانہ مارا ہو اور خطا گیا ہو، نشانہ لگا نہ ہو، یہ میری لائف کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آج فرسٹ ٹائم میری یہ لائف کے اندر پہلا موقع ایسا ہے کہ میں نے تیر مارے ہیں اور یہ پرندہ نہیں، یہ جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے مارے ہیں؟ کہتا ہے 22 مارے ہیں۔ تو فرمایا 22,000 تیر چلا، تیرا ایک تیر بھی ہرنے کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ کہتا ہے حضور کیوں؟ فرمایا یہ دعائے زین العابدین کا اثر ہے کہ ہرنی میرے پاس آئی، فریاد لے کے آئی، مجھے عرض کرنے لگی کہ میرے 2 بچے دودھ پیتے ہیں، یہ وہ دمشق کا مانا ہوا شکاری ہے، اس کا آج دن تک نشانہ خطا نہیں گیا، اس نے تیر مارا ہو اور تیر لگا نہ ہو، ایسا نہیں ہوا، اس نے فریاد کی تو میں نے اس کے لیے دعا کر دی ہے۔ کہنے لگا آپ کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں امام زین العابدین ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، میرا تعلق اہل بیت آل رسول کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا میں فرد ہوں، کربلا سے ہم آ رہے ہیں، ہمارے سب شہید ہو گئے، مردوں میں صرف میں ایک بچا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شور کیا، اس نوجوان نے، اس دمشق کے شکاری نے، کہ لوگوں اٹھو، یزید کے خلاف اٹھو، اہل بیت کی توہین ہو گئی، اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم ہو گیا۔ جب اس نے آواز اٹھائی، حق کی آواز اٹھائی، تو پھر باطل حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے،
یزیدیوں نے اس نوجوان کو اہل بیت کی محبت میں شہید کر دیا۔ اس کے بھی 2 بچے تھے۔ اس کی بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور آپ نے ہرنی کے 2 بچوں کو یتیمی سے بچا لیا، میرے بھی تو 2 بچے تھے، آپ نے ان کو یتیمی سے نہیں بچایا۔ آپ نے فرمایا، ہمشیرہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، حضور میرا خامن، میرا جو شوہر تھا وہ اہل بیت کی محبت کے اندر، پینتن پاک کی محبت کے اندر، آل رسول کی محبت کے اندر وہ شہید ہو گیا، یزیدیوں نے آپ کی محبت میں اس کو شہید کر دیا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بچوں کو یتیمی سے بچا لیں۔ آپ نے فرمایا، کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، حضور میں چاہتی ہوں کہ میرا خاوند بھی زندہ ہو جائے۔ آپ گئے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ کے ہاتھ مبارک چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ وہ نوجوان دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو کسی نے حیران ہو کے کہا، حضور بات سمجھ نہیں آئی، اون و محمد شہید ہو گئے، حضرت عباس سلمدار شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آپ کے والد گرامی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ کلبی شہید ہو گئے۔ آپ نے وہاں پہ ایک دعا بھی نہیں کی، اور وہاں آپ نے کربلا میں کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ آج آپ یہاں دعا کر رہے ہو اور مردے زندہ کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، کربلا ہمارا امتحان تھا، کربلا میں ہم نے کرامت نہیں دکھانی تھی، استقامت دکھانی تھی، ہم نے امتحان میں استقامت دکھا دی، ہم نے امتحان پاس کر دیا۔ وعزتی و جلالی، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اگر آج میں یہاں کھڑے ہو کے کربلا میں جو سارے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو سارے کے سارے زندہ ہو جائیں، لیکن میں دعا نہیں کرتا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، جیسے اللہ راضی ہے میں ایسے راضی ہوں۔ تو میاں صاحب نے لکھا تھا نا کہ قوت ہونیا زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں، بھوکے پیاسے ٹر چلے تین دنیا دے سائی۔ یہ ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، یہ ہے امام سجاد کے پاس طاقت۔ اور آپ نے ایک کسائی کو دیکھا، ایک قصاب کو آپ نے دیکھا جو بھیڑ کو ذبح کرنے سے پہلے وہ پانی پلا رہا تھا۔ جب آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، افسوس ان یزیدیوں نے میرے باپ حسین کو اس بھیڑ کے برابر بھی نہیں سمجھا کہ ایک کسائی، ایک قصاب وہ بھیڑ کو ذبح کر رہا ہے تو پانی پلا کے ذبح کر رہا ہے، اور میرے والد گرامی کو انہوں نے پانی نہیں پلایا، انہوں نے بھوکا پیاسا 3 دنوں کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ اور پھر یہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود آپ صبر کے، بڑا آپ نے صبر دکھایا۔ وہ منظر کیسا ہوگا ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کے والد گرامی کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ تھا اور آپ کے سامنے تھا، اور آپ نے عرض کی، پھوپھی جان ان یزیدیوں کو کہہ دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر مجھے دے دیں، میں اپنی گود میں رکھ لوں۔ باوجود اس کے آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک سامنے آیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب کربلا کا سارا واقعہ امام سجاد روزے رسول پہ بیان کر رہے ہیں کھڑے ہو کے کہ نانا جان ہمارے ساتھ اس طرح ظلم و ستم ہوا، اس طرح اون محمد کو شہید کیا گیا، اس طرح حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا، حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی دیواریں حرکت کر رہی تھیں، ہل رہی تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک سے آواز آئی، بیٹا امام زین العابدین آپ مجھے واقعہ کربلا کیا سناتے ہو؟ میں مصطفیٰ واقعہ کربلا خود آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک بوتل ہے، ایک شیشی ہے، اس کے اندر خون ہے اور آپ کے چہرے مبارک پہ گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں قدم بوسی کر لوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں سارا دن میدان کربلا میں تھا، میرے اہل بیت کا خون گر رہا تھا اور میں خون اٹھا کے اس شیشی کے اندر ڈال رہا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی آپ کو دی، باقی بھی تو ازواج محترمات تھیں، سرکار نے حضرت عائشہ کو کیوں نہیں مٹی دی؟ کسی اور زوج محترمہ کو اللہ کے محبوب نے مٹی کیوں نہیں دی؟ فرمایا ام سلمہ یہ مٹی ہے، یہ آپ شیشی میں بند کر لو، یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی تو آپ سمجھ لینا کہ میرا نواسہ میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے 10 محرم الحرام کو دیکھا، وہ مٹی خون بن گئی تھی، اور اللہ کے محبوب جانتے تھے کہ جب سن 61 ہجری آئے گا، جب واقع کربلا ہوگا تو باقی میری ازواج کا انتقال ہو چکا ہوگا، وصال ہو چکا ہوگا۔ ایک ام سلمہ ایسی ہیں جو زندہ ہوں گی۔ آپ کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، آپ کہتے ہو کہ اتحیات بیٹھو یا نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں ہوتی۔ ہم اہل عشق لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی نہیں، ہم کہتے ہیں نبی کا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ امام غزالی نے لکھا ہے جب نمازی پڑھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نمازی یوں سمجھے کہ اللہ کے محبوب میرے سامنے زندہ کھڑے ہیں۔ یہ نمازی کا نظریہ ہو، یہ نمازی کا عقیدہ ہو۔ ہم ایسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے جو نبی مر گیا، ہم اس نبی کو جانتے ہیں، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ سرکار جانتے تھے کہ واقع کربلا ہوگا تو میری بیوی ام سلمہ ایسی ہے کہ جو زندہ ہوگی۔ سرکار نے اس لیے مٹی ان کے حوالے کی۔ امام صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو آپ نے جب حالات سنائے تو وہ کہتے ہیں امام سجاد ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ آپ کے واقعات سنیں، اتنا ظلم و ستم۔ اور آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے باہر اپنا گھر بنایا۔ مدینہ منورہ کی آبادی سے ہٹ کے نا آپ نے تنہائی اختیار کر لی۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ آپ کو بڑا مانتے تھے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، آپ ساری زندگی مسکرائے نہیں۔ ایک دن آپ کا بیٹا کہنے لگا حضور ابا جان کیا وجہ ہے، میں نے آپ کو ساری زندگی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا جو میری آنکھوں نے میدان کربلا میں دیکھا ہے، اگر تیری آنکھیں دیکھ لیتی تو بھی کبھی ساری زندگی نہ مسکراتا۔ جب آپ کے سامنے پانی آتا، 1 یا 2 گھونٹ آپ پانی کے پیتے، آپ کو علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی، آپ فرماتے میرا دل نہیں کرتا، آپ چھوڑ دیتے۔ جب آپ کے سامنے کھانا آتا، 1 یا 2 لقمے آپ لیتے، آپ فرماتے اٹھا لو یار میرا دل نہیں کرتا۔ ساری زندگی آپ نے اس طرح گزاری، لیکن واقع کربلا کے بعد آپ نے 10 غلاموں کو خرید لیا۔ کتنے غلاموں کو؟ 10 غلاموں کو آپ نے خریدا اور خرید کے فرمایا یار آپ ایک ڈیوٹی کیا کرو، صبح سے لے کے شام تک آپ کی ایک ڈیوٹی ہے۔ حضور وہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پورے مدینہ منورہ کی آبادی میں آپ یہ دیکھیں غریب کہاں رہتے ہیں، یتیم کہاں رہتے ہیں، بیوہ عورتیں کہاں رہتی ہیں، جو مستحق ہیں لوگ، آپ صرف ان لوگوں کی لسٹ تیار کرو۔ اس طرح نہیں تھا کہ لوگ سیلاب کے اندر پاکستان 3 حصے ڈوبا ہوا ہے اور ایک آتم تائی کا پوتا سوشل میڈیا پہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ 50-50 روپیہ لوگوں کو دے کے ویڈیو بنا رہا ہے۔ ایک وزیر وہاں گیا
وزٹ کرنے کے لیے. لوگ سمجھے کچھ دینے آیا ہے, لوگ آگے قریب ہوئے تو وہ ہاتھ ہلا رہا ہے. اس طرح امام سجاد نے نہیں کیا. فرمایا بس آپ چیک کرو غریب کہاں رہتے ہیں, مسکین کہاں رہتے ہیں. جب شام کا وقت ہوتا تو لسٹ حاضر کی جاتی, حضور یہ لوگ ہیں. تو آپ فرماتے اس طرح کرو نا کہ آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے, آپ سو جاؤ, عشاء کی نماز پڑھ کے حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے. میں یہ مزاج میرا نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ سبحان اللہ کہو, میرا مزاج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے سبحان اللہ کا؟ اللہ پاک ہے اور کوئی شک تک ہو نہیں ہے کسی ہے. تو جو اللہ کی سبحان اللہ نام کی تسبیح پڑھتا ہے نا, تو پھر اللہ تسبیح کی وجہ سے نا اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات کہ اپنی امت کو میرا سلام بھی دیں اور میرا پیغام بھی دیں کہ جنت کوئی مال تیار نہیں ہے. بھائی جنت جناب بڑا سین ہے, تو بڑا ویڑا, تو بڑے بوٹے لگے. فرمایا کوئی نہیں, اے دنیا تے رہ کے بوٹے بھی آپ لانے نے تو اپنا گھر بھی آپ بنانا نے. جنت ایک میدان ہے بھائی, اور کوئی بوٹے شوٹے کوئی نہیں, مال شال تو تیار نہیں ہے, خود تیار کرنا ہے, اپنی امت کو پیغام دیں. اچھا دنیا پہ رہ کے ہم کیسے تیار کریں گے؟ سرکار نے فرمایا غسرت لہو نخلۃ فی الجنہ, جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. بیٹھے آپ آمنہ مسجد میں کال ٹیکس روڈ پہ اور آپ سبحان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, اور آپ کے نام کے درخت کہاں بن رہے ہیں؟ جنت میں لگ رہے ہیں. محل کیسے تیار ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کیا, اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. کوئی لازمی نہیں کہ 15 مرلے مسجد ہوا ہے داں یا پنجاں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو ایک تتر ہوتا ہے نا یا بٹیر, یہ آپ لے لیں مثال, اتنا بھی بندہ گھر بناتا ہے نا دنیا میں اللہ کا, مطلب یہ ہے کہ جس بندہ ایک اٹ بھی اللہ دے گھر لائی نا, تو اللہ اس بندے آستا ہے جنت ایک اپنا گھر اس بندے تیار کر دیتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے فوٹو نہیں بنائے, بورڈ نہیں لگایا کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں. فرمایا یار آپ کی ڈیوٹی شروع ختم ہو گئی ہے, میری شروع ہو گئی ہے. اب غلام سو جاتے عشاء کی نماز پڑھ کے, آپ کیا کرتے؟ آپ ایک مزدور کی طرح راشن اٹھاتے, بوری اٹھاتے, اپنے کاندھے پہ. اللہ اکبر. وہ ہستی علی کا پوتا, امام حسین کا بیٹا, دنیا جن کے در کی غلام ہے, لیکن آپ سب کچھ ہونے کے باوجود رات کو غلاموں کو کہتے آپ سو جاؤ. حسین کا بیٹا خود اپنی پشت پہ ایک مزدور کی طرح بوری لاد کے, بوریاں اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں راشن آپ پہنچا دیتے. لیکن کیا ہوتا, جب غریب صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ سین میں راشن پڑا ہوا ہے, بڑے خوش ہو جاتے, لیکن یہ نہ پتہ چلتا کہ ہمارے گھر میں راشن کون پہنچا گیا ہے. حتیٰ ایک بندہ 1000 روپیہ دے رہے ہوتے ہیں تو 7 بندیاں نال ہاتھ رکھے ہوتا 1000 روپے ہیں, اے ذرا ایک سیلفی بناؤ جی, ذرا سٹیٹس لا رہی ہے, فیس بک تو سڑ رہی ہے یار. ایک آٹے کا تھیلا, اور کئی بندے یقین منو خوددار بندے, سفید پوش بندے, وہ بھوکے مر جانے لیکن کیمرے کے سامنے نہیں آتے, آنے ذرا راشن لین گئی اس سے فوٹو بھی بنوانا پی رہا سی, فوٹو بنوانا پیا سی. ایسے ہم لوگ ہیں یار. یعنی کہ یار ہر نیکی اس طرح نہیں ہوتی. میں آپ کے سامنے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کر رہا, میں اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں, امام سجاد کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت بڑا تھوڑا ہے, آپ توجہ کریں میری طرف. امام صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں آپ راشن پہنچا کے آتے. کربلا کے بعد 56 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا 94 ہجری میں. تو مجھے آپ یہ کہنے دیجئے کہ اگر آپ کی عمر کربلا میں 23 سال تھی تو پیچھے کتنے بنتے ہیں؟ 56 میں 33 بچتے ہیں نا سال. 33 سال آپ کا یہ معمول رہا کربلا کے بعد
لیکن ساری زندگی کسی کو یہ نہ پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں راشن کون پہنچا کے جاتا ہے۔ یہ سائڈ والے بیٹھے نہ ناراض تو نہیں بیٹھو کہ سبحان اللہ ڈیلی آتے ہو، اچھا کو سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے؟ اے اہل بیت کا ذکر ہر بندہ اس طرح نہیں کرتا، یہ میں سوان دستے ہوں، یہ سجا کبا سوان پتہ ہوتا، ہر بندہ لوگوں مروڑ پہ بنے۔ ہم الحمدللہ ہر ہستی کا ذکر کرتے ہیں، ہم داتا صاحب کا بھی کریں گے انشاءاللہ ذکر، ہم میر علی شاہ کا بھی کریں گے، 29 سفر عرس آ رہا ہے۔ ہم ہر ہستی کا غلام ہے بھائی، ہمارا کام ہے صرف محبت کرنا بس۔ امام صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ امام حسن بصری فرماتے ہیں، پتہ ہے خواجہ امام حسن بصری کون ہے؟ خواجہ امام حسن بصری تابعی ہیں اور مولا علی کے شاگرد ہیں۔ وہ شاگرد کتنا تکڑا ہو سی جس کا استاد اتنا تکڑا بھائی، کیا خیال ہے؟ خواجہ امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد میں نے خیمہ لگایا ہوا تھا اور بیت اللہ شریف کے قریب ہی تھا، لیکن رات کا اندھیرا ہے اور رات کے اندھیرے میں کوئی نوجوان بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے اپنے چہرے کو چھپا کے زاروں قطار ہو رہا ہے اور دعا کرتا ہے، یا اللہ بڑا گناہگار ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر۔ دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، قیامت کے دن مجھے نبینا کر کے اٹھانا، تیرے نیک بندوں کا میں سامنا نہیں کر سکوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اتنا زارو قطار ہو رہا تھا کہ اس نوجوان کے رونے کی آواز میرے خیمے تک آئی۔ خواجہ امام حسن بصری فرما رہے ہیں، میں خیمے سے اٹھ کے بیت اللہ شریف آیا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ذکر کے صدقے جتنے آپ بیٹھے ہو آمنہ مسجد کے اندر، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ شریف کی بھی اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں۔ اب طواف والوں نے دیکھا کہ کوئی بڑا گناہگار رو رہا ہے، چہرے کو چھپایا ہوا ہے، انہوں نے طواف کو چھوڑ دیا۔ آج کہتے ہیں یا اللہ ہمارے طواف کا تجھے واسطہ، ہمارے طواف کا وسیلہ اس گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن وہ نوجوان زارو قطار رو رہا ہے۔ جو لوگ نوافل پڑھ رہے تھے وہ سلام پھیر کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری عبادت کا واسطہ اس گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن نوجوان پھر بھی رو رہا ہے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کو بند کر کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہماری تلاوت کا جو ہم نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے کی ہے، اس گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن خواجہ امام حسن بصری فرماتے ہیں وہ نوجوان زارو قطار رو رہا تھا، سارے حیران ہیں، یہ اس کی آواز تو بلند ہو رہی ہے، یہ ہے کون گناہگار؟ جب انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو رونے والا کوئی گناہگار نہیں تھا، مولا مشکل کشا کا پوتا تھا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا امام زین العابدین اپنے چہرے کو چھپا کے بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو گناہگار نہیں ہیں، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے در پہ کوئی گناہگار آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ خوف خدا تھا، آپ وضو کرتے آپ کا چہرہ رنگ برکل تبدیل ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں وضو کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، میں کس کی بارگاہ کے اندر میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ ہمارا خوف خدا یہ ہے مسجد میں بیٹھ کے اور 10 11 پلاٹ کتنے دن لے آئی، اچھا اتنے دن ٹھیک ہے، گڈی کیڑا ماڈل رکھی یا بس ٹھیک ہے، اگر مولوی صاحب تراویاں پڑھا رہے پیچھے گلاں کوڑ رہے، چلو مولوی صاحب رکوع بھی ویسا سی بھی جا کے لمے پایا ویسا کیونکہ کھڑا ہونا پوسی 2-3 منٹ۔ ہمارا خوف خدا معاشرے کا یہ ہے۔ لیکن امام سجاد کا خوف آپ دیکھیں، بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، آپ تقریر سنیں یا نہ سنیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جو اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، وہ دور دراز سے چل کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار مساجد تو اور بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ایک مسجد جب ہم حاضر ہوتے ہیں
تو کبھی ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی صحابہ کا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ازواج محترات کا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم آمنہ مسجد کے اندر جمعہ پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم آتے ہیں۔ اور میں بھی آندو نا کہ میرا کوئی منہ نہیں سونا، نہ میری وجہ تو لوگ آنے، اس ذکر دی وجہ تو آنے نہیں جڑا ذکر ہو رہا ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ امام سجاد کی بات کر رہا ہوں کہ آپ خوف خدا کی وجہ سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بیٹا قریب لیٹا ہوا ہے، گھر کے اندر آگ لگ گئی، سارا گھر جل گیا، لوگوں نے آپ کے بچے کو اٹھا لیا اور نماز کے اندر ہی آپ کو کئی لوگ بلاتے رہے، لیکن آپ نے پرواہ ہی نہیں کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا حضور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور آپ کو خبر نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم اس آگ کی فکر میں ہو، میں کسی اور آگ کی فکر میں کھڑا تھا، میں جہنم کی آگ کی فکر میں کھڑا تھا مصلی پہ۔ خوف خدا، بچہ قریب لیٹا، گھر جل گیا، لیکن امام سجاد کو پتہ نہ چلا۔ آپ پہ ظلم صرف کربلا میں نہیں ہوا، کربلا کے بعد بھی آپ پر بڑے ظلم ہوئے، لیکن جب ایک یزیدی مدینہ منورہ میں آتا ہے، مختار بن سقفی نے بدلہ لیا 6 سال کے بعد، کربلا کے 6 سال بعد ایک ایک کو چن کے مارا۔ ایک یزیدی جو تھا وہ مدینہ منورہ آیا، امام سجاد کا خیمہ لگا ہوا تھا، جب دوڑتا ہوا آیا دیکھا کہ امام سجاد مصلی پہ بیٹھے ہیں تو شرمندگی کی وجہ سے پیچھے ہٹا، پھر آگے ہوا۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ تو امام سجاد نے پانی پلایا اس آنے والے مہمان کی، آپ نے 3 دن اور 3 راتیں خدمت کی۔ اسی بھی اسی طرح کر رہے ہیں، اسی بھی اس طرح کر رہے ہیں۔ ایسا کئی بندے آخی ہے یار کہ اس طرح کرو کہ کوئی بندہ ہفتے ختم رکھ لو، کوئی اتوار رکھ لو کہ ہوں کہڑے کہڑے گھر سا وہی نہ پوسی ایک ٹائم اسی نہ جا سکتے۔ تو لوگ آتے نہیں یار مولوی صاحب نخرہ کرتے ہیں یار، میں ہوں رکھ چھوڑیا ہے ضرورت انہوں کی کیڑی بچے کیوں نہیں لے کے آئے، یعنی مجبوری نہیں سمجھنی، اسی بندے نہ دشمنی پا لینے چاہے اپنی غلطی کیوں نہ ہوئے۔ تو امام سجاد، میری تقریر ختم ہو رہی ہے، دیکھیں عنوان ختم۔ امام صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں خدمت کی، جب جانے لگا کھجوریں دیں، ستوں دیے، پانی دیا، فرمایا مسافر ہے تجھے راستے میں ضرورت پڑے گی۔ چند قدم دور گیا تو کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت ہی پہچان گیا تھا جب تو نے پہلا قدم میرے خیمے میں رکھا تھا۔ حضور میں کون ہوں؟ فرمایا تو وہی ہے جو میدان کربلا میں میرے باپ حسین کے جسم پہ تیر مار رہا تھا۔ جب میرا باپ شہید ہو گیا، جب میرے باپ کا سر قلم کر دیا گیا، تو گھوڑے پہ سوار تھا، اور جس گھوڑے کو میرے باپ کی لاش پہ تو دوڑا رہا تھا، میں بیمار خیمے میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا وہ منظر، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور حیران ہے، کہنے لگا حضور آپ جانتے ہو کہ میں آپ کے باپ کا قاتل ہوں، اور پھر میں آپ کے خیمے میں آیا، آپ نے 3 دن اپنے پاس مجھے ٹھہرایا، کھانا دیا، میری خدمت کی، آج مجھے الوداع کیا، جب میں جانے لگا مجھے کھجوریں بھی دے رہے ہو، مجھے ستو بھی دے رہے ہو، مجھے پانی دے کے رخصت کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا نوجوان غور کے ساتھ سن، ہم میدان کربلا میں اہل بیت کے لوگ گئے تھے، آپ کے مہمان تھے، وہ تمہارا کردار تھا، آج تو اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ کوئی نعرہ نہیں بنتا تھا، میں آنا کہ نعرہ نہ الاندے، سارے بولو یارا یا رسول اللہ۔ اے میں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر صاحب 502 میں اردو کے پروفیسر ہیں، دیول شریف دربار سے آتے ہیں آپ، اسپیشل عالم دین ہے جمعہ پڑھنے کے لیے۔
تو میں ہوں پھر ویڈیو بھی بن رہی ہوں تو میں لازمی گل ہے متحد ہی بندہ ہوتا، میں پھر جواب بھی دینا ہوتا، میں ڈاڈی گل نہ کرتا شیخ صاحب بیٹھے اپنے میرے سارے دوست احباب بیٹھے، میں تھوڑے کو پیسے نہ منگ رہا، میں تھوڑے کو اہل بیت ذکر تھا کہ یار ایک ماحول بنتا، ایک بندہ نعرہ ماردا نا اساں کیوں یار سر چھپائی ہے، ساڈے مسلک دی اپنی مسجد ہے یا رسول اللہ کہنا لیاں دی اساں اتھا بھی گل جناب پھر آئیں ڈر کے کریے یار پتہ نہیں نعرہ مار ساں کہ نہیں، اور یار اساں اپنے گھر بیٹھے ہاں نا، گھر اللہ دا لیکن مطلب یہ کہ اپنا نا، یہ ہوتا کہ لکھا جناب مسجد انتظامیہ کہ لکھایا پنج تن دے نام نظر آ رہے، خلفائے راشدین دے نام نظر آ رہے، انہاں میں عقیدہ لکھ چھوڑیا بہت دروازے چو انٹر ہوو تو تسی سمجھ جاؤ اسی پنج تن پاک بھی منن والے ہاں تے صحابہ اکرام بھی منن والے ہاں، سارے اہل نسبت بیٹھے ہو، گلاں بڑیاں لیکن عنوان میں ختم کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، بس آخری بات میں کر رہا ہوں، جب آپ کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ آپ کو ابا میں نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ میں پیر صاحب کا کلام 2 جمعے پہلے سننا وعدہ کیتے لیکن آج عنوان ختم ہو رہا، گل کر کے تو پیر صاحب کلام پڑھ کر گل ختم، عنوان اگلے جمعے عنوان پھر انشاءاللہ چینج، بڑے اختصار نہ میں گل کر رہا توجہ کرے میرے نال۔ امام سجاد فرمایا کہ بیٹا میری آنکھوں نے جو کربلا میں دیکھا اگر تیری آنکھیں دیکھ لیتی تو تو بھی نہ مسکراتا، تو بیٹا کہنے لگا ابا جی میں حکیم لے آتا ہوں، آپ کا میں علاج کراتا ہوں۔ اب بیٹا ہوتا ہے باپ، پھر اہل بیت کی بات دل نہیں توڑا، فرمایا بیٹا جا کوئی حکیم لے آ جو میرا علاج کرے۔ بیٹا حکیم لے آیا تو بیٹے نے جب حکیم لے کے آئے تو حکیم صاحب نے امام سجاد کی نبض دیکھی نا تو کہنے لگا بخار کوئی نہیں راجہ صاحب، بیماری کوئی نہیں، سواں غم ہے، سواں دکھ ہے، اور تمہیں 1-2 مشورے دینا تو سونا عمل کیتا کرو۔ فرمایا کیڑا مشورہ حکیم صاحب دسو؟ تو حکیم کہنے لگا آپ اس طرح کیا کریں کہ صبح صبح اٹھ کے نا آپ بازار کا چکر لگایا کریں۔ جب اس نے بازار کا نام لیا تو امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا حکیم میرا علاج کرنے کے لیے آیا ہے یا میرے زخموں کے اوپر نمک ڈالنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں نے بازار کا نام لیا ہے۔ فرمایا تو نے کسی بازار کا نام لیا ہے؟ جب تو نے بازار کا نام لیا تو میرے سامنے وہ بازار کوفہ اور بازار شام کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کہنے لگا حضور یہ نسخہ میں رد کرتا ہوں، آپ کو دوسرا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کرو کہ صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد کسی دریا کے کنارے کسی نہر کے کنارے آپ تھوڑی واک کر لیا کرو۔ جب اس نے پھر نام لیا امام سجاد پھر روئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تیرا اصرار تھا کہ میں بابا حکیم لے کے آتا ہوں تو میں منع نہ کر سکا، یہ کیسا حکیم ہے کہ جو میرے زخموں پہ نمک ڈال رہا ہے، اس نے نہر کا نام لیا۔ حکیم کہتا ہے حضور میں نے نہر کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا تو نے کسی نہر کا نام لیا ہے، کسی نہر کا ذکر کیا ہے، لیکن میرے آنکھوں کے سامنے نہر فرات کا منظر آ گیا ہے کہ علی عسکر تھا، معصوم سکینہ تھی، وہاں پہ جانور تو پانی پی رہے تھے لیکن اہل بیت کے گھرانے پہ پانی بند تھا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مروان بن عبد الملک کا دور آیا، تاریخ پڑھیں آپ، پھر آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئیں، پھر آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور آپ نے جب امام زہری نے لکھا ہے، امام زہری کہتا ہے کہ میں گیا کھانا دینے کے لیے امام سجاد کو اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، تو میں نے کہا حضور مجھے بڑا دکھ ہے، آپ نے کربلا کے میدان میں بڑے دکھ برداشت کیے، اب بھی دکھ برداشت کر رہے ہو، آپ نے اس طرح کیا، ہاتھوں کو اس طرح حرکت دی نا تو ہتھکڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ آپ نے فرمایا طاقت ہے، میاں صاحب فرمایا قوت ہوندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں بھوکے پیاسے ٹر چلے دین دنیا دے سائیں۔ اور فرمایا کچھ بھی نہیں، میں ہن چاہواں تو سارے کربلا والے بھی زندہ ہو جان، لیکن نہیں، جیسے اللہ راضی ہے میں ایسے راضی ہوں۔ ہن سواڈا اے ہن میرا ٹائم تو ہو گیا ختم، تو سواڈا 1.5 منٹ لے کے پیر صاحب میں کلام پڑھ کا کوئی اجازت دیو تو میں پڑھ چھوڑنا، نہ دیو تو میرا کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پچھوں کو بندہ آ کے جائے مولوی صاحب نویں لا لئی نے۔ میں پہلی بار جامع مسجد آمنہ کے اندر یہ کلام پڑھ رہا ہوں، 7 سال ہو گئے یہاں رمضان، 7 رمضان گزر چکے ہیں اور 7 سال ہو گئے مسجد کو بنے ہوئے، لیکن میں پیر صاحب کا یہ کلام آپ نے اور تو کئی بار سنے لیکن یہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔
اگر پسند آئے تو بے شک سبحان اللہ کہہ دینا، مولا مشکل کشا کی شان میں ہے۔ اور یہی وسیلہ دے کے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میرے ملک کے جو ہمارے مسلمان بھائی سیلاب میں دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی چھت نصیب فرمائے، اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ نافذ کرے۔ جب میں یہ عنوان بناتا ہوں تو اشتہار جب میں سوشل میڈیا پہ سینڈ کرتا ہوں تو بڑے بڑے کمنٹس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 7 ستمبر آ رہا تھا، اس طرح گفتگو آپ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عنوان بڑے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے۔ پیر صاحب نے لکھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ دنیائے آشتی کی پھبن مجتبائے حسن، لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے۔ ہستی آب و تاب حسین آسماں جناب، زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ ملک کی بات کر رہے ہیں، اے ارض پاک تجھ کو مبارک، اے ارض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ اہل حوث کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ ہم فقر و مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ اور اس شعر پہ دیکھنا، اصحابی کا نجوم کا ارشاد ہے بجا، کہ سرکار نے فرمایا سارے صحابہ ستاروں دی مانودن، اصحابی کا نجوم کا ارشاد ہے بجا، مگر سب سے بلند ستارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر نصیر یہ کرم سارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر نصیر یہ کرم سارا علی کا ہے۔ بس ایک اعلان میں کرتا چلوں۔